اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ انوار غدیر کی اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ سیریز ہم غدیر اور اس سے متعلق جو دن ہیں یا اس سے متعلق جو واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں تاریخ میں، غدیر سے پہلے یا غدیر کے بعد مختلف جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی ایک سیریز کے طور پہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم لقب جو خاص ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، وہ خود لقب امیر المومنین ہے۔ البتہ دوسروں نے اس لقب کو چرایا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے امامیہ کے نزدیک لقب امیر المومنین صرف اور صرف ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ حتیٰ دیگر ائمہ علیہم السلام ولو یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں امام بھی ہیں اور امیر مومنین بھی ہیں، لیکن انہوں نے خود منع کیا کہ یہ لقب خاص ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یہ لقب کب امیر المومنین کو دیا گیا؟ یہ لقب کب خدا کی طرف سے نازل ہوا؟ روایت میں ہے کہ 14 ذی الحجہ کو، سن 10 ہجری 14 ذی الحجہ کو جبرائیل امین زمین پہ اترے اور انہوں نے امیر المومنین کو یا امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، یعنی السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلام کیا۔ امیر المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ میں ایک آواز سن رہا ہوں لیکن کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ کے لیے یہ لقب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ البتہ امیر المومنین کا لقب، جیسا کہ ہم حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں، اہل بیت کے درمیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کے پکارنے کی چیزیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن عمومی حکم کہ سب کہیں یہ 14 ذی الحجہ کو ہوا، اور پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ سب علی بن ابی طالب کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کریں۔ اور روایت شاہد ہے کہ بعض نے خوش ہو کر فراغ دلی کے ساتھ اور بعض نے مجبوری میں امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، لیکن زبان پر سب کی امیر المومنین کا لفظ آیا۔ یہ لقب خاص ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور یہ خود دلیل ہے آپ کے خلافت کے اوپر، کیونکہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں آپ کو امیر المومنین کہہ کر اسی لیے پکروا دیا تاکہ کل کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمارے درمیان کوئی امیر نہیں ہے۔ جب امیر المومنین خدا کی طرف سے جبرائیل لے کے نازل ہو چکے، پیغمبر تمام اصحاب کو حکم دے رہے ہیں اور اصحاب حکم پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں، تو پھر بعد میں انکار کرنا اور یہ کہنا کہ پیغمبر نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، جیسے غدیر کا انکار کیا، ویسے ہی اس لقب اور اس پورے واقعے کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن تاریخ میں یہ چیز ثبت ہے، اور خود امالی میں اور خصال میں بہت تفصیل سے روایت موجود ہے کہ جس میں امیر المومنین نے آ کر خود بیان کیا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ امیر ہیں ہر اس شخص کے جو زمین کے اوپر ہے، اور ہر اس شخص کے جو آسمانوں میں زندگی کر رہا ہے اور اس کے مابین در زندگی کر رہا ہے، یعنی تمام ملائک کے امیر آپ ہیں، تمام انسانوں کے، تمام اجنہ کے، ہر وہ شے، ہر وہ مخلوق جو خداوند عالم نے خلق کی ہے، ان سب کے امیر آپ ہیں۔ اور یہ خود دلیل ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، اور آپ کی ولایت اور آپ کی امامت کا انکار خدا کے حکم کا انکار ہے، رسول کے حکم کا انکار ہے۔ امیر المومنین کے لقب کے لحاظ سے بھی یہ خاصیت ہے آپ کی، جیسے کہ زیارتوں میں بھی آیا ہے، زیارت امین اللہ میں بھی آیا ہے، زیارت جامعہ میں بھی آیا ہے کہ جب انسان امین اللہ کی زیارت یا زیارت جامعہ امیر المومنین کے لیے پڑھے تو یہ لقب استعمال کرے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زیارت جامعہ کسی بھی امام معصوم کی پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی حرم میں پڑھی جا سکتی ہے، اور زیارت امین اللہ بھی اسی طرح کسی بھی معصوم کو اس سے سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہیں پر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اگر امیر المومنین کو سلام کر رہے ہیں تو السلام علیک یا امیر المومنین کہیں گے، اور اگر امیر المومنین کے علاوہ کسی دوسرے امام کی زیارت کر رہے ہیں تو بجائے امیر المومنین کے اس امام کا نام یا لقب استعمال کیا جائے گا۔ یہ خود دلیل ہے کہ ائمہ جو اپنے اپنے زمانے میں
امیر ہیں تمام مومنین کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پیشوا ہیں تمام مومنین کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لقب خاص رکھا گیا ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ ہر امام کا امیر بھی آپ ہیں، اور بعد پیغمبر اگر کوئی ذات اب پیغمبر کے بعد افضلیت رکھتی ہے، فوقیت رکھتی ہے، حکومت رکھتی ہے، ولایت رکھتی ہے، تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ بارگاہ الہی میں اسی لقب کا واسطہ دے کر اور وسیلے سے الہی یہ دعا کرتے ہیں، بارگاہ خداوند میں یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ولایت علی کے ساتھ ثابت قدم رکھے، ہمیں معرفت غدیر عطا فرمائے، ہمیں معرفت مولائے غدیر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔